بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیکٹ جیو چودھری میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کا ذکر کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کا خروج کا ذکر قرآن کریم میں دو جگہ آیا ہے۔ ایک سورہ انبیاء میں آیت نمبر 94 میں، جس میں فرمایا گیا ہے یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر انجان سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور قریب آن لگا سچا وعدہ یعنی وعدہ قیامت، پس اچانک پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں منکروں کی، ہائے افسوس ہم تو اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ اور دوسرے سورہ کاف کے آخری سے پہلے رکوع میں جہاں ذوالقرنین کی خدمت میں یاجوج ماجوج کے فتنہ و فساد برپا کرنے اور ان کی سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنانے کا ذکر آتا ہے، وہاں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار کی تعمیر کے بعد فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پس جب میرے رب کا وعدہ قیامت آئے گا تو اس کو چور چور کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم اس دن ان کو اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ ان میں سے بعض میں ٹھاٹھے مارتے ہوں گے۔ ناظرین، ان آیات کریمہ سے واضح ہے کہ یاجوج ماجوج کا آخری زمانے میں نکلنا علم الہی میں طے شدہ ہے، اور یہ کہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ ناظرین، اسی بنا پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے خروج کو قیامت کی علامات کبریٰ میں شمار کیا گیا ہے، اور بہت سی احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ حدیث طیبہ کا مختصر خاکہ پیش خدمت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال کو قتل کرنے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا، اور گرد و غبار سے ان کے چہرے صاف کریں گے اور جنت میں ان کے جو درجات ہیں اور ان کو بتائیں گے۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو خروج کی اجازت دی ہے جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، پس آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور ہر بلندی سے تیزی سے پھسلتے ہوئے اتریں گے، پس ان کے دستے بحیرہ طبریہ پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی صاف کر دیں گے، اور ان کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں گے کہ کسی زمانے میں اس میں پانی ہوتا تھا، اور وہ چلیں گے یہاں تک کہ جب جبل خمر تک جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے پہنچیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو ہم قتل کر چکے، اب آسمان والوں کو قتل کریں گے، پس وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے رنگے ہوئے واپس لوٹا دے گا، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر محصور ہوں گے، اور اس محاصرہ کی وجہ سے ان کو ایسی تنگی پیش آئے گی کہ ان کے لیے گائے کا سر تمہارے آج کے 100 درہم سے بہتر ہوگا۔ پس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پس اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بری ہوئی نہ ہو۔ پس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا، پس وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ ناظرین، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو نیبل میں لے جا کر پھینکیں گے، اور مسلمان ان کے تیر کمان اور ترکشوں کے ساتھ بر سے بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ آیا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا قیامت کے وقوع کا وقت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، البتہ میرے رب عز و جل کا مجھ سے ایک وعدہ ہے،
اور یہ کہ دجال اکبر خروج کرے گا تو اس کو قتل کرنے کے لیے میں اتروں گا، وہ مجھے دیکھتے ہی ران کی طرح پگھلنا شروع ہوگا، بس اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے ہلاک کر دیں گے، یہاں تک کہ شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ ہے مومن، میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر۔ پس میں دجال کو قتل کر دوں گا اور دجال کی فوج کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ ناظرین، پھر لوگ اپنے علاقوں اور وطنوں کو لوٹ جائیں گے، تب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور مسلمانوں کے علاقوں کو روند ڈالیں گے، جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کر دیں گے، جس پانی پر سے گزریں گے اسے صاف کر دیں گے۔ لوگ مجھ سے ان کے فتنہ و فساد کی شکایت کریں گے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، بس اللہ تعالیٰ انہیں موت سے ہلاک کر دے گا، یہاں تک کہ ان کی بدبو سے زمین میں تعفن پھیل جائے گا، بس اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جو ان کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔ بس میرے رب عز و جل کا مجھ سے جو وعدہ ہے، اس میں فرمایا کہ جب یہ واقعات ہوں گے تو قیامت کی مثال اس پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی، جس کے بارے میں اس کے مالکوں کو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ رات یا دن کب اچانک اس کے وضع حمل کا وقت آ جائے گا۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے تو جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھودیں گے، جب کھودتے کھودتے قریب ہوگا کہ سورج کی روشنی دیکھیں تو اس وقت ان کا سردار کہے گا اب لوٹ چلو، انشاءاللہ کل کھودیں گے، اور انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے، چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حال پر رہے گی جیسے وہ چھوڑ گئے تھے، پھر وہ صبح آ کر اسے کھودیں گے اور اسے کھود کر باہر نکلیں گے اور سارا پانی پی کر ختم کر دیں گے، اور لوگ اس وقت بھاگ کر اپنے قلعوں میں مسحور ہو جائیں گے، یہ لوگ زمین پر پھیل کر آسمان کی جانب اپنے تیر ماریں گے تو ان کے تیر خون میں لت پت ان کے پاس لوٹیں گے اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کیا اور آسمان والوں پر بھی غالب ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جو انہیں مار ڈالیں گے۔ ناظرین، سورۃ قاف میں ذوالقرنین کے بارے میں پڑھنے والے افراد اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح انہوں نے یاجوج اور ماجوج قوم کے ساتھ کس طرح نمٹا اور کس طرح انہوں نے ان کی راہ میں رکاوٹی دیوار کھڑی کی۔ انہیں اس بات کا کامل یقین ہے وہ دیواریں مجازی یا تصوراتی نہیں بلکہ لوہا اور پگھلے ہوئے تانبے سے تیار کردہ مادی طور پر موجود ہے۔ اسلام کا یہی بنیادی اصول ہے کہ قرآن مجید کے متن کو حقیقی معافی پر ہی معمول کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی غلط تشریحات اور تعویلات کا سہارا نہ لیا جائے یا مرادی معافی میں توڑ مروڑ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ قرآن مجید میں ہمیں اس بات کی مکمل وضاحت ملتی ہے کہ کس طرح حد بندی کھڑی کی گئیں اور اس کی تعمیر میں کس قسم کا مواد استعمال کیا گیا، اس لیے یہ کہنا بالکل حرام ہے کہ یہ رکاوٹیں مجازی یا تصوراتی نوعیت کی حامل ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ قاف کی آیت نمبر 83 تا 98 میں ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسلمان بادشاہ اور ایک عظیم قائد ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں نازل ہوں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔